نہیں، بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا کرو۔ اخلاق کی بات ہو رہی ہے تو اخلاق کے معاملے میں یاد رکھیں، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت بے انتہا ضروری ہے۔ آج ہم اپنی زبانوں کی حفاظت پہ کنٹرول نہیں کرتے۔ زبان کو ہم لوگ بے لگام گھوڑے کی طرح یوز کرتے ہیں، بے لگام گھوڑے کی طرح ہم اپنی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کے ادب کو ختم کر کے ہم جو ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان ہے، زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں۔ پھر صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم کا لقمہ بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان ہے۔ یعنی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس زبان کی وجہ سے جنت کا حقدار بھی بنتا ہے، جہنم کا حقدار بھی جو ہے بنتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کہا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان کی اور دو رانوں کے درمیان کی یعنی شرمگاہ کی ضمانت کی گارنٹی دے گا، شرمگاہ کی ضمانت دے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ زبان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج زبان سے جو الفاظ ہمارے نکل رہے ہیں اس کے تعلق سے کیا بتایا گیا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ دیکھو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس لیے کہ تمہاری زبان سے جو بھی ورڈ نکلتا ہے، جو بھی لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے ہو، ہمارے فرشتے اس کو ضبط تحریر میں لا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، صدقات و خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے جو ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے، نفل جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے۔ خواتین کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے تمہاری کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہو، وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، کبھی تمہارے مزاج کے خلاف بات پڑ جاتی ہے تو اس کے سارے احسانات پر تم پانی پھیر دیتی ہو۔ خواتین کو بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھا کرو۔ کیوں؟ کہ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ جنت کا حقدار بھی بناتی ہے، جہنم کا حقدار بھی تمہیں بنا دیتی ہے۔ اخلاق کے حوالے سے جہاں ہمیں زبان کی حفاظت کی جو ہے حفاظت کرنا ہے، وہیں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں امانتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، امانتوں کا پاس و لحاظ ہمیں رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان تک پہنچا دو،
انہیں لوٹا دو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منہ کھولتے ہی جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرَ، اور جب لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے گالی بکتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھیں. میرے بھائی، میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی بے داغ زندگی تھی، بچپن کی جو زندگی تھی بے داغ زندگی تھی. نبوت کے اس بات کی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب کس نے دیا تھا؟ کفار مکہ نے دیا تھا. امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ کفار مکہ نے آپ کو نبی بننے سے پہلے عطا کیا تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر عرب کے لوگ اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے. دیکھنا، یہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، یہ امانت فلاں شخص کی ہے، یہ امانت فلاں شخص کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے میرے تعلق سے نظریہ قائم کر لیں کہ محمد ساروں کی امانتیں جو ہے لے کر چلا گیا. اے علی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امانتیں تم اپنے پاس رکھو، یہ امانتیں ان کو لوٹا دو، اور جب جس کی امانت اس کے حوالے کر دیے تو تم میرے پاس چلے آنا. میرے بھائی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کو لوگوں نے صادق کا لقب دیا تھا. یہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو لوگوں نے امین کا لقب دیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا عالم دیکھیے کہ وہی مکہ ہے، وہی لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ لوگوں کی امانتوں کی فکر ہے، امانتوں کی فکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں لوٹا کر ہجرت کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے ہم کام لیں. آج جیسے حالات ہو رہے ہیں، آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ گھر واپسی کا پروگرام، گستاخان رسول کا پروگرام، یہ جو اور اسی طرح سے مسلمانوں کو بدنام کرنا، اسلام کو داغدار کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس معاملے میں صرف نعرے بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ نعرے بازی کرنے سے زیادہ ہمیں عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. عملی اقدام ہمیں کرنا ہے. اگر کوئی گھر واپسی کے پروگرام کو جو ہے بنا رہا ہے تو ہندوستان کی فضا ہمارے لیے کھلی پڑی ہے کہ ہم بھی اپنے دین کا پرچار کریں، اپنے مذہب کا جو ہے پرچار کریں، لوگوں کے شکوک و شبہات کا جو ہے کھل کر جو ہے ان کا ازالہ کریں اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کی آپ کوشش کریں. آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اگر ہم جو ہے احتجاج پہ اتر آئے، ٹائر لوگوں پہ جلائیں، کسی کے اوپر پترم بازی کریں، نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اگر آپ کسی بس کا آئینہ پھوڑتے ہیں تو یقیناً حکومت جو ہے کرائے بڑھا دے گی، کرائے بڑھا دے گی جو آپ کو اپنا جیب سے دینا پڑے گا. اگر آپ کوئی دکان جلاتے ہیں، ہمارے بچے جیلوں کے اندر ڈالے جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھو، اسلام کے لیے ہر وقت روڑے اٹکانے والے آتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ اس کا جو ہے مقابلہ کیا. میرے بھائی، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے، سب سے بڑا کوئی ظلم ہے تو وہ شرک کا ظلم ہے.
कौन सा जुल्म है? शिर्क का जुल्म है। अल्लाह के साथ शिर्क करना यह धरती का सबसे बड़ा जुल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या हुक्म दिया? कहा वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह बिगैरि इल्मिन, कि लोगों, जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हो, औरों को माबूद जिन्होंने बनाया है, उन लोगों को तुम बुरा भला ना कहा करो। अगर तुम उनके माबूदों को बुरा भला बोलोगे तो वो लोग बगैर इल्म के तुम्हारे हकीकी माबूद को गाली देंगे। कितनी सब्र की तलखीन जो है इस्लाम ने किया। बताओ कि शिर्क से बढ़कर कोई जुल्म हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया कि देखो, इन नादानों ने जिसको माबूद बनाया है, इन माबूदों की बुराई तुम बयान करोगे, इन माबूदों को तुम बुरा भला कहोगे, तो यही आदमी तुम्हारे रब को, जो कि हकीकी माबूद है, उसको गाली देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत पर कैसे रोड़े अटकाए गए। दावत का जो काम है ये बड़ा आसान काम नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है, बल्कि दावत का ये जो काम है ये कांटों की बाढ़ है। आपको यहाँ पर मुखालिफतों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का जो है सामना करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी मेहनतें रंग लाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का जो काम किया था, वो किसी ड्राइंग रूम में बैठकर आपने जो है इस्लाम के फैलाने का प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान की बाजी लगाई, सहाबा ने उसके लिए कुर्बानी दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर, ऐ चादर ओढ़कर सोने वाले खड़े हो जा, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मायूसी हुई कि भाई लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, घर आए, चादर ओढ़कर आप लेट गए, अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कमर को कस लिया। अब तो अल्लाह ताला ने ताकीदी हुक्म दिया है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत के नाजिल होने के बाद सफा के पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। सफा पहाड़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, या सबाहाहु, ऐ लोगो। मेरे भाई, ये जो सफा का पहाड़ है ना, उस दौर का ये मीडिया था, उस दौर का ये मीडिया था। आज के दौर में जो मीडिया हम यूज कर रहे हैं, टीवी टावर फला फला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सफा पहाड़ मीडिया था। अगर कौम को पैगाम देना होता, आदमी इस पहाड़ के ऊपर खड़े हो जाता और चीखता, और तमाम बस्ती के लोग जमा हो जाते, वही सुनते कोई अहम बात होने वाली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के मीडिया को यूज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर खड़े हो गए, कौम को नारा दिया, लोगों के कानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात टकराई, लोग दौड़े हुए आए, हर आदमी वहां पर दौड़ा हुआ आया। जो आदमी नहीं आ सकता था, उसने अपने नायब को भेज दिया कि जाओ, मोहम्मद की आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की बुलंदी पर खड़े हुए, पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े हुए, कौम से खिताब कर रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं इस पहाड़ की बुलंदी पे खड़ा हुआ हूं, मैं अपने पीछे भी देख रहा हूं, दाएं भी देख रहा हूं, बाएं भी